الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درازہ بھی کئی بھی ہوتا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، قرآن کریم 25واں پارہ ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی سچی اور کھری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ آئندہ آنے والی گفتگو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی معاہدے کا، کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس بات کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت رکھو۔ جو لوگ بھی میرے قریب ہیں، حضور فرماتے ہیں، خواہ وہ رشتے کے اعتبار سے قریب ہیں یا عقیدے کے اعتبار سے قریب ہیں، جن کو تم میرے ارد گرد دیکھتے ہو، میرے ممد و معاون ہیں، ان کے ساتھ محبت کے علاوہ اور میں تم سے کوئی کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی عجیب لوگ ہیں، صحابہ 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اس کا تذکرہ کہاں ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں، لا اسألکم،
میں تم سے سوال نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، دیکھو تمہاری خاطر میں نے غاروں میں راتیں گزاری، میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، تمہاری خاطر میرے اوپر اوجری پھینکی، میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، تمہاری خاطر مجھ پر پتھر برسائے، میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، تمہاری خاطر وطن سے بے وطن ہوا، میں معاوضہ طلب نہیں کرتا، تمہیں میں نے جہنم سے نکال کے جنت میں جانے والا بنایا، معاوضہ طلب نہیں کرتا، کفر کی گہرائیوں سے نکال کر میں نے تمہیں جنت کے باغات میں پہنچایا، معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں نے تمہیں کلمے کی دولت عطا کی، معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر ایک بات کا میں تم سے مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ اس کے عوض میں اس بات کو یاد رکھنا، جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ محبت کا مطالبہ میں تم سے ضرور کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرے سامنے قرآن ہے، 25واں پارہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى، میں تم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، دراہم دنانیر کا مطالبہ نہیں کرتا، سونے اور چاندی کا مطالبہ نہیں کرتا، عرب کی کسی لڑکی سے شادی کا مطالبہ نہیں کرتا، تم سے میں بادشاہت کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی سرداری کا مطالبہ نہیں کرتا، مطالبہ اگر کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، جو لوگ میرے قرابت دار ہیں، میرے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے محبت کا مطالبہ میں ضرور کرتا ہوں۔ اور یہ حضور اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرماتے، آپ دیکھیں بات قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے بارے میں حکم دے رہا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ کسی چیز کا مطالبہ ان سے نہ کر، کسی معاوضے کا مطالبہ ان سے نہ کر، اگر مطالبہ کرنا ہے تو ان سے کہہ دے اگر تم میرے قریب رہنے والے لوگوں سے محبت کرو گے تو یہ میری تبلیغ کا، میری ہمدردیوں کا یہ معاوضہ بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن تم میری ہمدردی کے حقدار بن جاؤ گے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار کون ہیں، رشتے میں قرابت دار کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے میں قرابت دار کون ہیں؟ وہ دو ہی طبقے ہیں، ایک طبقے کو صحابہ کہا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھنے کی ہے، اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے، لیکن رشتے کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کے مشن اور عقیدے کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف رشتہ دار بن کر اگر کوئی اہل بیت بن سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچوں کے نام آپ کو آتے ہیں نا۔ حضرت عباس کون تھے؟ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ چاچے کا نام کیا ہے؟ عباس۔ کیا نام ہے؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دوسرے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھے بھائی ابو
لہب، ابو لہب بھی عبداللہ کا کیا ہے؟ بھائی ہے. عبد العزیٰ کیا نام ہے؟ عبد العزیٰ. لیکن خوبصورت اتنا ہے، حسین اتنا ہے کہ عرب والے اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے دہکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ یہ آگ کے شعلوں کا باپ ہے. ابو لہب. لیکن آپ دیکھیں عباس کا نام آپ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. حضرت حمزہ کا نام لیتے ہیں، ابو لہب کے نام سے بھی کہہ دینا. کیوں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ بھی تو عبداللہ کا بھائی ہے، محمد مصطفیٰ کا چچا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ارے بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے. لیکن کوئی اس کو نہیں کہتا، کوئی نام نہیں لیتا. ابو طالب بھی بھائی ہے، ابو طالب بھی بھائی ہے، علیحدہ بات ہے، اختلاف ہے، لیکن قرآن کی نص موجود ہے. علی شیر خدا بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں صحابہ میں. ارے اصحاب ثلاثہ کے بعد پوری امت میں اگر کسی شخص کا مقام اور مرتبہ ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ ہے. آپ بتائیں بھتیجا زیادہ قریب ہوتا ہے یا بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے؟ بھائی زیادہ قریب ہوتا ہے. بھائی کی وجہ سے اس کا بیٹا بھتیجا بنتا ہے، لیکن ابو طالب کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کیونکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا. اگر کلمہ پڑھتے صحابی بنتے، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتے تو آل بیت میں شامل ہو جاتے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، آل بیت میں شامل. معلوم یہ ہوا آل بیت بننے کے لیے، آل بیت بننے کے لیے صرف رشتہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے صحابیت میں آ کے میرے دوستو اس کے بعد پھر آل بیت بنا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا مشرک ہے. باپ پیغمبر ہے، بیٹا مشرک ہے. اللہ اکبر. بیٹے اور باپ کا آپس میں عقیدہ نہیں ملتا، نسب ملتا ہے، رشتہ ملتا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن عقیدہ نہیں ملتا. پیغمبر دعوت دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کشتی تیار ہوتی ہے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. نوح علیہ السلام آواز دے کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں. بیٹا کہتے ہیں سآوی الی جبل یاسمنی من الماء. ابا جان سآوی الی جبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ کر اگر طوفان آیا تو پناہ لے لوں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. او میرے بیٹے جب اللہ کا طوفان آتا ہے پہاڑ پناہ نہیں دیا کرتے. قرآن بڑا عجیب نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے وحال بینہم الموج. باپ اور بیٹے کی گفتگو جاری ہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں باپ اور بیٹا میں وہ گفتگو ہے. ایک طوفان آتا ہے، تھپیڑا آتا ہے، کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈبکیاں کھاتے دیکھتے ہیں. زبان پہ جملہ آتا ہے، اللہ کے قرآن نے ان جملوں کو نقل کیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق
وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی، اے خدایا بڑا پتر بھی ہے، ان ابنی من اہلی، بڑا پتر ہویا تو پھر بڑی آل بھی ہویا، ان ابنی من اہلی، خدایا بڑا پتر ہے نا تو جی آتے جڑے پیغمبر دے رشتہ دار ہونن او پیغمبر دی آل ہونن۔ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا بھی ہے میری آل بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے میری آل بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نوح انہو لیس من اہلک، انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری آل پتر تے تڑا ہی ہے، ورے آل بیٹا تیرا ہی ہے لیکن آل نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ خدا کہتا ہے یہ آل نہیں، شاید نوح علیہ السلام کی بیوی نے معاذ اللہ کوئی خیانت کی ہے، سوال کھڑا ہو سکتا تھا کیسے آل نہیں ہے؟ اللہ نے وہ سوال ذہن سے نکال دیا۔ قرآن آگے کہتا ہے انہو عمل غیر صالح، اور پیغمبر آپ کے عقیدے سے اس کا عقیدہ نہیں ملتا، اس لیے میں خدا اعلان کر کے کہتا ہوں اور بیٹا تیرا ہی ہے لیکن عقیدہ تیرے والا نہیں، اس لیے تیری آل نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی جیسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں کچھ بھی ہیں کیسے بھی ہیں، لیکن کیا کریں جی آل ہیں۔ بھائی آل بننے کے لیے پیغمبر کا عقیدہ اپنانا ضروری ہے، اور پیغمبر کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ان اللہ افترض، حضور فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ علماء طلباء سمجھ گئے حدیث کا ترجمہ، باقی حضرات کے لیے میں اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں، ذہن میں بٹھائیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیا عقیدہ دیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ افترض حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، او لوگو اللہ نے ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ محبت کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اور مسئلے تھوڑے، نمازہ دا مسئلہ کی نہیں بیان کر دے، روزے دا مسئلہ کی نہیں بیان کر دے، حج دے مسئلے کی نہیں بیان کر دے، فلانے مسئلے کی نہیں بیان کر دے، انہاں کو ای مسئلہ تھائے دے۔ دیکھو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ افترض حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت کو، ان کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ آگے فرمایا کما افترض الصلاۃ، اسی طرح فرض ہے۔ اور سنو اس حدیث کو یاد کرو، کما افترض الصلاۃ، ایسے ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اور اسی طرح فرض ہے جس طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت بھی فرض ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے، مشرکین کا عقیدہ کیا ہے، مبتدعین کا عقیدہ کیا ہے، اور وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، اگر عقیدے کا پتہ نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلے اپنا عقیدہ درست کریں۔ اللہ کے رسول نے عقیدہ دیا، فرمایا ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت
نماز روزے حج اور زکات کی طرح فرض ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو سید اٹھ کر ابو بکر و عمر عثمان کو گالیاں دے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، کیا وہ اہل بیت کے اندر شامل ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ آل رسول ہے، بولتے نہیں آپ، نہیں ہو سکتا۔ بھائی آل بننے کے لیے محمد مصطفیٰ والا عقیدہ اپنانا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ ان حضرات کے ساتھ محبت ہے۔ آؤ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ مدائن فتح ہوا، روایات میں آتا ہے مال کے انبار لگے ہوئے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ یار وہ بھی عجیب دور تھا، اللہ نے اس دور کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا کی تھی۔ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے مجاہدین اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے، قطاریں بندھی ہوئی ہیں، مجاہدین کا انبار ہے۔ اتنے میں محمد مصطفیٰ کے شہزادے آئے، جنت کے پھول آئے، جنت کے جوانوں کے سردار آئے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین آئے، اور آپ بھی آ کے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اور آپ کے آگے کون کھڑا ہے؟ امیر المومنین، اس زمانے کے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ، وہ بھی قطار میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی آ کے لگ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یوں دیکھا، نظر پڑی، آپ نے فرمایا شہزادو تمہیں قطار میں نہیں لگنا چاہیے، تم قطار توڑو اور آؤ، تم محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرتے ہوئے اور محمد مصطفیٰ کے سجدہ لمبا کرتے ہوئے عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تمہارے لیے کس بات کی قطار ہے؟ آؤ، عمر تمہیں اپنے ہاتھوں سے بغیر قطار کیا عطا کرے گا؟ قطار توڑوائی، بلائے، حضرت عمر تخت سے اترے اور فرمایا بتاؤ تمہیں کتنا چاہیے؟ فرمایا اتنی حق کا، ہمیں ہمارا حق دے دو۔ سب کو 500 دینار، ہر ایک کے حساب سے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ حسن و حسین آئے ہیں، ان کو 500 نہیں دینے، بلکہ ہر مجاہد کا ڈبل حصہ ان کو عطا کیا جائے۔ اگر باقیوں کو 500 دیا جاتا ہے، ان کو 1000 دیا جائے۔ امیر المومنین کے بیٹے نے یوں دیکھا، عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے شکایت کرتے ہوئے، اور کیا کہا؟ امیر المومنین مجھے گلہ ہے، مجھے شکایت ہے کہ جب میں بدر میں لڑ رہا تھا، حسن بچے تھے، حسین بچے تھے، گلیوں میں کھیل رہے تھے، ہم میدان میں لڑتے تھے، تلوار چلاتے تھے، ہم نے جنگیں لڑی ہے، اور مجھے 500 دیتے ہیں، ان کو آپ نے 1000 کیوں دیا ہے؟ مڑے نالو کوئی پے ہویا، ہاں کوئی پیر ہویا موٹا جیا، کوئی بڑا مفتی مولوی مولانا خطیب ہویا، نہ جی نہ، بڑا پتر ہے، ہاں جتھے بچہ نور جمال کھوتا کھرکا سب حلال، سب زادے ہیں جی، ان آستے سب کچھ جائز ہے۔ باقی جڑے نا چوٹیاں دے انہیں چوٹیاں دے، تے ملانے دے جڑے نا چوٹی پرت انہیں چوٹی پرت،
اللہ نہ کو اور ہم توبہ والے پاسے لاوے ہی نہ آخو آمین. اللہ بچاوے. مولویہ دا پتر بگڑ جو لینا چوٹیاں دا آرامی. اللہ رحم کرے. وہ کی کہ پے بھی پردے باندھے ماں تے باندھی پردے ہے نا تے پے بھی آختے ہیں کہ ان صاحبزادہ صاحب ہیں. لوگ بھی آختے ہیں او جی کوئی گل نہیں خیر ہے لحاظ کر دیں. یہ جرائم میں بڑھتے جاتے ہیں. اللہ تو رحم کری خدایا تو پردہ رکھی. آخو آمین اچھے میں آپ آستے خالتا ہوں. اللہ اکبر. بات تو سچ کرنی چاہیے نا یار. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے شکایت سنتے ہیں اور جتنی باتیں کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. کہا میں بڑا ہوں, میں لڑا ہوں, میں نے قربانیاں دی ہیں, میں نے زخم کھائے ہیں, میں نے کفار کو مارا ہے, میں میدان میں لڑا ہوں. ارے مجھے 500 ملتے ہیں اور علی کا بیٹا, علی کے بیٹے حسن و حسین کو آپ ڈبل کیوں دیتے ہیں؟ امیر المومنین یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ تو ٹھیک کہتا ہے, تڑیاں ساریاں گلاں ٹھیک ہیں, لیکن مجھے یہ دس اللہ اکبر تو حسین نال مقابلے کر دے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا حسین کی ماں جیسی ماں لا. حسین جس ماں کا بیٹا ہے او بتا تیری ماں حسین کی ماں کی طرح اور نہیں ہو سکتی. حسین جس گود میں پرورش پایا ہے اور جس ماں کی گود میں بڑا پلا ہوئے ہے وہ ماں ایسی ماں ہے کہ جس ماں کو محمد مصطفیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار کہا ہے. حسین دی ماں نالو تڑی ماں نہیں. اللہ اکبر. حسین دے نانے نالو تڑا نانا نہیں. تو گلاں کر دے حسین دے نانے نالو نانا ہان کے دس. وہ تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی او حضور سرور کونین آقا دو جہاں کا نواسا ہے. تو بتا تو کس کا نواسا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. عبداللہ نے گردن چکا دی. کہا صدقت یا حبی او مڑے پہ وقت سچا خیر. باقی بڑا کچھ وقت ہے لیکن میں حسین تے نانے جے نانا کو تھوانا, حسین دی ماؤ جی ماں کو تھوانا, اور حسین کے باپ کی طرح باپ میں کہاں سے لاؤں جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. حسین کا باپ علی ہے, حسین کی ماں فاطمہ ہے, ارے حسین کا نانا محمد مصطفیٰ ہے. جب واپس گئے بڑے خوش تھے. اگلی بات سنیں. ایک پاسے ہو ایک ہی اکھی نال نہ دیکھتے کرو. اللہ اکبر. حضرت علی نے فرمایا بیٹو بڑے خوش ہو, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آج ہم گئے کتار میں لگے, کتار سے نکالا, اعزاز کے ساتھ بٹھایا, تخت پہ بٹھایا, اور جتنا سب کو دیا اس کا ڈبل ہم کو دیا. اور ٹھیک ہے دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت ان لوگوں کے ہاں نہیں تھی. اس کے بعد دوسری بات کہا ابو اگلی بات سنیں. یہ بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آج میں مجھ سارا سودا کہن کے تو سانستے آیا سا, لیکن کاش کہ مجھے وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا. ایک گل ختم کرا گئی تھی مقامہ جی ادھر آلے نہ بول دے تستا دل نہیں آختا مڑا ہے رہے سننا در. اللہ یقین کرو میں پورا ہفتہ دیکھتا رہنا, تیاری کرتا رہنا. توجہ میری طرف. تسی 5 منٹ نہ دیں دے میں ہفتہ تو سانستے لگیا رہنا. اللہ. حضرت علی سے بات کی, کہنے لگے ابا جی آج بات بڑی عجیب ہوئی.
عبداللہ اٹھے باپ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو کر وہ ہمارے خلاف شکایت کر بیٹھے. پھر پیو کیا کیا کہا باپ نے یہ کہا تم اپنے باپ اب تم بھی حسین کے باپ جیسا باپ لا کے دکھاؤ, حسین کی ماں جیسی ماں لا کے دکھاؤ, اور حسین کے اور نانا جیسا نانا لا کے دکھاؤ. حضرت علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا سمعتو عن رسول اللہ صلی اللہ سمعتو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے بیٹو میں نے محمد مصطفیٰ سے یہ بات ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان العمر سراج الجنہ, عمر جنت کا سورج ہے. ایک مجلس ہو رہی تھی, ایک شخص سے باتیں ہوئی, اس نے حضرت عمر کے سامنے کہہ دیا انت سراج الجنہ. حضرت عمر پکڑ کے دیکھو, کہا کیوں کہا ہے تو نے اتنی بڑی بات کہ عمر جنت کا سورج ہے؟ اجمو کو گویا ہے نا قدوۃ العلماء, زبدۃ السکلاء, امام الخطباء, خطیب نکتہ دان. میں پھر کے اتنا ہو جلنا. حضرت عمر سے پکڑ کے دا, کہا بتاؤ تم نے یہ بات کیوں کی ہے, اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے عمر کو جنت کا چراغ کہہ دیا ہے؟ کیا اتھارٹی ہے تمہارے پاس؟ اس آخیا مڑا جکا چھوڑ, میں آپا کھولو نہیں آخیا سمیتو عن علی ابن ابی طالب, میں نے ابو طالب کے بیٹے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. حضرت عمرہ سے خوش نہیں ہوئے, پکڑے سیدھے کنا گولو حضرت علی کو کہنے گے ہاں بھائی یہ بات کر رہا ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا اس کو؟ حضرت علی نے یوں دیکھا بفرے ہوئے شیر کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر, واللہ یا عمر, عمر اللہ کی قسم سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان العمر سراج الجنہ, کہ عمر جنت کا سورج ہے. اللہ اکبر. اگلی بات, جب یہ بات سنی حضرت عمر اپنی جگہ آئے اور پھر ایک بات کہنے لگے, علی اگر تو نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے تو مجھے یہ چٹ پہ لکھ کے دے دے. کستے لکھ کے دے, چٹا تے لکھ کے دے چھوڑ, چٹا تے لکھ کے دے چھوڑ. کہا لاؤ, لکھوایا, اور کیا لکھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ھذا ما ضمنا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العمر سراج الجنہ. میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں, میں ضامن ہوں کہ میں نے محمد مصطفیٰ سے یہ بات سنی ہے کہ عمر جنت کا سورج ہے, عمر جنت میں جدھر چلے گا پروردگار عالم عمر کے چلنے سے جنت کو روشن کر دے گا. حضرت عمر سے چٹ رکھی دیا سی, اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے نیچے اس چٹ کو میرے سینے پہ رکھ دینا, میں کل علی کی ضمانت محمد مصطفیٰ کو جا کے دکھاؤں گا کہ یہ دیکھ مجھے تو نے جنت کا چراغ قرار دیا ہے, اور اس کی ضمانت علی المرتضیٰ شیر خدا دے رہا ہے. جن کی آپس میں اس قدر محبت اور الفت اور یگانگت ہے, آج ان کے اختلاف کی باتیں کر کے جھوٹی روایات گھڑ کے امت کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو